فرمایا تم درود پاک پڑھو، کیا ہوگا؟ اللہ تیرے گناہ بھی مٹا دے گا، تجھے نیکیاں بھی دے گا، تیرے درجے بھی بلند کرے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھو، فرمایا اللہ 10 درجے بلند کرے گا۔ یہ درجہ ہمارے گھر کی سیڑھی کا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ بلند کر رہا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے بلند کرے گا۔ یہ درجہ کوئی 10 انچ کا یا 1 فٹ کا تو نہیں ہے نا، اتنے درجے بلند کرے گا۔ فرمایا جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے اتنا 1 درجہ بلند کرے گا۔ اگر اتنا 1 درجہ ہے تو پھر 10 کتنے ہوں گے؟ تو جس نبی کی ذات پہ درود پڑھنے سے امتی کو ایسے 10 درجے ملتے ہیں، اس نبی کے اپنے درجے کتنے بلند ہوں گے؟ کہ اپنے درجے کتنے بلند ہوں گے؟ اس لیے میری ملت کے نوجوان، بالخصوص ہم پر جتنا بھی کرم ہے یہ حضور کی وجہ سے ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے، دیکھیے نا باقی دن بھی ہیں لیکن جمعے والے دن کو یہ فضیلت کیوں؟ فرمایا میں اپنے کانوں سے تمہارا درود بھی سنتا ہوں۔ کتنی اعلیٰ بات ہے، ہم میں سے کوئی بیٹھا ہے بندہ، اس کو پتہ چل جائے کہ یار فلاں MNA یا فلاں وزیر کے پاس میں بیٹھا تھا تو اس نے کہا یار میں فلاں بن فلاں کو جانتا ہوں۔ بندہ کہے گا بڑی بات ہے، مجھے فلاں جانتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے نا، جب جمعے والے دن آپ درود و سلام پڑھیں گے، ادھر سے تم درود پاک پڑھو گے، ادھر سے حضور سن رہے ہوں گے، حضور اپنے غلاموں کو کہیں گے اگر یہ مجھے جانتا ہے تو میں بھی تو اسے جانتا ہوں نا، میں بھی تو اسے جانتا ہوں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ مسجد جامع مسجد موتی میں بیٹھ کے کہیں گے کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، آپ اپنے گھر میں کہیں گے اے نبی آپ پر سلام ہو، نبی گنبد خضرا میں کہے گا اے میرے غلام تجھ پر بھی سلام ہو، تیرے باپ پر بھی سلام ہو، تیری ماں پر بھی سلام ہو، تیری آل اولاد پر بھی سلام ہو۔ تو پھر مجھے بتائیں بگڑے مقدر سنور جائیں گے کہ نہیں سنور جائیں گے؟ یار تیرا تذکرہ وہاں ہو، کبھی اس وقت کو سوچے تو صحیح بندہ کہ یار میرا تذکرہ مجھے ساتھ والا نہیں جانتا تو نہ جانے مجھے آمینہ کا لال تو جانتا ہے، میرا تذکرہ محبوب کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، حضور مجھے جانتے۔ یہ ربط سارے قائم ہوتے ہیں درود و سلام کی برکت کی وجہ سے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن جو میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ اگر پڑھے گا تو اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اور فرمایا 30 دنیا کی ہوں گی، 70 آخرت کی ہوں گی۔ آخرت میں سب سے بڑی حاجت یہی ہوگی کہ یا اللہ مجھے بخش دے۔ فرمایا تو درود پڑھتا جا، اللہ تیرا بخشش کا پروانہ بھی عطا فرما دے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو نماز عصر پڑھے جمعے والے دن اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر میری ذات پہ 80 مرتبہ درود و سلام پڑھے، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک، اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جمعے والے دن میری ذات پہ درود و سلام کی کثرت کرو۔ محبوبہ اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا پورے ہفتے میں فرشتہ مجھے بتاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، جمعے والے دن میں مصطفیٰ اپنے کانوں سے سنتا ہوں تمہارا درود و سلام۔ اب یہاں بھی کچھ لوگ تذبذب کا شکار ہو گئے، وہ کہنے لگے جی فرشتہ حضور کو پہنچاتا ہے، کہتے مانا یہ مراد ہوا پھر حضور تو نہیں سنتے، وہ عقل کے اندھے، حضور تو پہلے سنتے ہیں۔ مثال ہے، ایک بندہ 2-4 کنال کی کوٹھی گھر بنا لیتا ہے، ظاہری سی بات ہے وہ گیٹ کیپر بھی رکھتا ہے، وہ گارڈ بھی رکھتا ہے، بیل بج رہی ہو تو گیٹ کھولتا کون ہے؟ دروازہ کون کھولتا ہے؟ گیٹ کیپر کھولتا ہے۔ تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ گیٹ کیپر کی شان مالک سے زیادہ ہے؟ جی گیٹ کیپر کی شان مالک سے زیادہ نہیں ہے، مالک کی شان مالک کی شان ہے، وہ گھر کا مالک ہے۔ فرمایا تم فرشتہ یہ تیرے نام کو بھی جانتا ہے، تیرے باپ کے نام کو بھی جانتا ہے، پھر اس محمد عربی کا مقام اور شان کیا ہوگی کہ جس کے دروازے پہ کھڑے ہونے والا فرشتہ تیرے نام اور مقام کو جانتا ہے، وہ محمد عربی پھر اپنے امتی کے حالات کو کیوں نہیں جانتا ہے؟ جمعے والے دن کیا ہے؟ فرمایا جمعے والے دن پھر کلی کچہری ہے۔ یہی تو وجہ ہے ہم جب جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو پھر بعد میں کیا کرتے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کہاں لکھا ہے حضور کے ساتھ محبت کسی سے پوچھ کر نہیں کرنی ہے،
حضور سے جب بھی محبت کرنی ہے بے لوث اور ٹوٹ کے کرنی ہے، اور ایسی محبت کرنی ہے کہ حضور رحمت کائنات خود کہیں یہ دیکھو اویس کرنی کو کوئی نہیں جانتا، پوری دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن مسجد نبی میں رسول اللہ بیٹھ کے اویس کرنی کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔